الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی یکم یعنی یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سسر رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو شیر خدا داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محرم کے مہینے میں ذاکر میراثیے پڑھتے ہیں اور من گھڑت واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت ان من گھڑت واقعات کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہے، حالانکہ ان واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد مسلمانوں کی اجتماعیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور 17 نمازیں اس شخصیت کے پیچھے پڑھی، اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنائے۔ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کے بعد ان کے جانشین، انہی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ 10 دن خلافت سنبھالی۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات تھے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے اپنے پاس بلا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حکومت ان کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہرا دور تھا جس میں تمام مسلمان متفق رہے کہ کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ ان کے دور خلافت میں کوئی بغاوت کرتا، اور ان 20 سالوں کے اندر مسلمانوں کو اتنی فتوحات ملی کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت رہی، لیکن آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، ان آدھی سے زیادہ دنیا پر رہنے والے مسلمان سب کے سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے تھے، کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور آیا تو بعض صحابہ کرام آ کر مشورہ دیا
کہ امیر المؤمنین اس وقت آپ کی خلافت میں پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں، شاید کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں آپ کی خلافت کے بعد مسلمانوں میں تفریق ہوگی، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لہٰذا آپ دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے اپنے جانشین کو مقرر کر لیں۔ اور بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنائے، تو صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بیعت لی۔ صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخ دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد یزید نے لوگوں کے اوپر زبردستی کی، جو مخالفت کرتے تھے، بیعت سے انکار کرتے تھے، ان سے زبردستی بیعت لی۔ تو ان صحابہ کرام میں 4 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے علل اعلان یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ان میں سے پہلی شخصیت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری شخصیت عبداللہ بن زبیر، اور تیسری شخصیت عبد الرحمن بن عمر، اور چوتھی شخصیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 شخصیات نے علل اعلان یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ تو یزید نے مدینے کے گورنر کو ان کے پاس پیغام بھیجا گورنر کے ذریعے کہ ان سے جا کر زبردستی بیعت لے لیں ان 4 شخصیات سے، اگر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو ان کے لیے مدینہ منورہ میں جگہ خالی نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ جب یہ پیغام کیا تو انہوں نے بیعت سے علل اعلان انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اب انہوں نے مصلحت کو اختیار کی اور خاموشی اختیار کی، اور اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا، اور وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ اور مکہ مکرمہ میں لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہیں سکونت اختیار کی۔ اسی دوران آل کوفہ کی طرف سے خطوط شروع ہوئے، اور خطوط تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس انداز میں خطوط آئے کہ ایک صبح پیغام آتی تھی، ایک شام کو پیغام آتے، ایک صبح پیغام، ایک شام کو پیغام، اور ان خطوط کے اندر یہی بات ہوتی تھی کہ ہم یزید کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو امیر بنائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے، لہٰذا آپ کوفہ آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آل کوفہ کے خطوط 2 بوریوں میں بھرے، جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانے کے لیے انہیں پیغام بھیجے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ جا کر کوفہ والوں کے حالات کو دیکھیں، کیا واقعی وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور ان بیعت کرنے والوں کی تعداد روایت میں مختلف لکھیں، لیکن زیادہ تر روایت میں 18,000 لوگوں نے، کوفہ کے 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے لیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا حضرت مسلم بن عقیل نے کہ 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، مزید اور لوگ بھی بیعت کریں گے، لہٰذا آپ کوفہ پہنچیں۔ جب یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے کوفہ جانے کے لیے کہ اگر اتنی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم جا کر ان کی بیعت کیوں نہ لیں۔ بڑے بڑے بزرگ شخصیات جو صحابہ کرام کی تھی، حالانکہ مخالفت میں تھے ایک دوسروں کے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائے کہ آپ کوفہ والوں کے اوپر اعتبار کر کے کوفہ نہ جائیں۔ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا، لہٰذا آپ ان کوفہ والوں کے اوپر اعتبار کر کے وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امت کا درد تھا،
جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت سے بھی اگر کوئی مخالفت کرے گا تو ابو بکر اس دھرتی پر زندہ رہے گا یا وہ مخالفت کرنے والا زندہ رہے گا۔ تو اس ظلم کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے رہے کہ امیر حضرت حسین آپ کوفہ والوں کے اوپر اعتبار کر کے مت جائیں، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے موقف اختیار کیا، اگر آج میں ان کی بیعت لینے نہیں جاؤں گا، کل قیامت کے دن وہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اللہ کے کہ ہم بیعت لینا چاہتے تھے ظلم کے خلاف، لیکن حضرت حسین نے ہماری بیعت نہیں لی۔ اس موقف کو اختیار کر کے وہاں سے اپنے اہل و عیال اور بعض جانثارہ نے حضرت حسین کو لے کر وہ روانہ ہوئے، اور ادھر کوفہ میں حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا۔ یزید نے کو پاس جب پیغام پہنچا کہ مسلم بن عقیل وہاں حضرت حسین کے لیے کوفہ میں بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں گورنر مقرر کیا، کیونکہ وہ سخت مزاج کے تھے، اور وہ وہاں پہنچ کر ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے اپنے محلے میں لایا اور وہاں پر ان پر تشدد کیا۔ اور اسی دوران یہ افواہ پھیلی کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تو جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نکلے اور عبید اللہ بن زیاد کا جو محل تھا اس کا محاصرہ کیا۔ اسی دوران مشورہ ہوا اندر سرداران تھے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ کہ ان لوگوں کو کس طرح روکا جائے، تو دو باتیں سامنے لائی، کیا تو ان کو مال کے ذریعے لالچ دے کر، حکومت کا لالچ دے کر انہیں خاموش کرائے جائیں، یا انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کیا جائے۔ چنانچہ ہوا اسی طرح، انہی دونوں جو موقف انہوں نے اختیار کیا تھے، انہی دونوں موقف کے سامنے وہ 18 کے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کو ختم کر دیا، اور اس بیعت سے منکر ہو کر وہاں سے فرار ہوئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا وہاں چھوڑا۔ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک عورت کے گھر پر محصور رہے، پناہ لی، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس یزید کی لشکر کے بندے کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے قتل کریں گے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ وقت دے دے، میں نے وصیت کرنی ہے۔ اور اس وصیت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا اور خط بھیجا کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر مجھے آپ قتل کریں گے، مجھے شہید کریں گے، لیکن مجھے فکر حضرت حسین ابن علی کی ہے جو اب مکہ مکرمہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفیوں پر اعتماد کر کے آ رہا ہے، وہ راستے پر انہیں روکنا ہے۔ اور اس خط کے اندر پیغام بھیجا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جہاں پر پہنچے، میرے خط کے آنے کے بعد آپ نے کوفہ کی طرف نہیں آنا بلکہ آپ نے واپس لوٹنا ہے۔ آل کوفہ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، آل کوفہ نے جو وعدہ کیا تو اس وعدہ خلافی کی ہے، اور انہوں نے بیعت توڑ کر یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جب یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر آیا تھا ان سے مخاطب ہوئے کہ کوئی اگر اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے تو واپس چلے جائے، میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت حسین کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم واپس لوٹیں گے، لیکن وہاں پر مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے چچزاد بھائی ان کے خاندان کے لوگ تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت حسین اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے، یا تو ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، یا ہم خود قتل ہو جائیں گے۔ اب جب ان کا مطالبہ رہا تو حضرت حسین نے سوچا یہ میری وجہ سے مکہ سے چلے تو کوفہ کی طرف، آج میں بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ کوفہ چلاؤں گا۔ اب ارادہ کیا تھا کوفے کی طرف۔ اب وہاں سے نکلے، جو لوگ ساتھ آئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ اب یہ 72 افراد یہاں ہیں، وہ 72 افراد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یزید کی فوج، حرب بن یزید اس فوج کا سربراہ تھا، 1000 کا لشکر وہاں موجود تھا۔ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے راستہ روکا۔ حرب بن یزید نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، یہ خطوط موجود ہے، فلاں ابن بلا نے یہ خط بھیجا ہے،
فلاں ابن فلاں نے یہ خط بھیجا اور اس میں یہ پیغام بھیجا، اس لیے میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حرب بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے یہ تو آج یزید کی فوج میں کھڑے، آپ کن کے اوپر اعتبار کر کے آئے؟ وہاں پر 3 مطالبات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ پہلا مطالبہ کہ مجھے واپس بھیجا جائے، کیونکہ اسی حرب بن یزید کی فوج کے اندر وہی کوفی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے حضرت حسین کی بیعت کے لیے۔ اب وہاں 3 مطالبات رکھے، یا تو مجھے واپس مکہ مکرمہ حجاز کی طرف جانے دیں، یا مجھے اسلامی سرحدات پر بھیجیں۔ لفظ اسلامی سرحدات کہ اس وقت مسلمانوں کی فوج بھی تھی، وہی فوج چلی آ رہی تھی جو خلفائے راشدین کے دور سے چلی آ رہی تھی، لیکن امیر بدل گیا تھا، یزید امیر بنا تھا۔ اب ان کے سامنے مطالبہ رکھا دوسرا کہ مجھے اسلامی سرحدات پر بھیجیں جہاں پر میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں، اور تیسرا مطالبہ رکھا کہ مجھے یزید کی طرف جانے دے، میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر خود اپنے معاملات طے کروں گا۔ اب یہ تیسرا مطالبہ مانا گیا کہ آپ یزید کے پاس جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کا ادب و احترام ان کے ساتھ تھا، موجود تھا ان فوج کے اندر یزید تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کی فوج تھی، امیر یزید تھا۔ اب انہوں نے اجازت دی کہ آپ یزید کی طرف جائیں۔ اب یہ جو کربلا کی جگہ یہ شام کے راستے پر آتی، کوفہ کے راستے پر نہیں۔ اب یہ یہاں سے کوفہ کے بجائے کربلا کے شام کی طرف نکلے جہاں یزید کی حکومت تھی۔ جب اس کی طرف نکلے تو جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے حضرت حسین کے لیے، وہ خطوط حضرت حسین ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب کربلا کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا، ان کو یہ ڈر، یہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ ابھی تو اس نے حرب بن یزید کے سامنے ہمارے پول کھولے، اگر حضرت حسین ابن علی یزید کے پاس پہنچ کر اگر یہ خطوط پیش کرتے اور ہمارے نام سامنے آتے پھر یزید ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اب ان کو یہ خوف اور ڈر بیٹھ گیا، انہوں نے سب سے پہلے ان خیموں کو آگ لگائی جن خیموں پر وہ خطوط موجود تھے، اور ان خطوط وہ جو ثبوت تھے وہ جلا دیے۔ اب وہاں سے جنگ شروع ہوئی، اور 10 محرم الحرام کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کاٹی گئی، شہید کر دیا گیا۔ اہل بیت اطہار کے معصوم بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، سب کے سب کو وہاں مظلوم بنا کر شہید کر لیا گیا۔ وقت مختصر ہے، یہ واقعہ اتنے تفصیلی واقعہ ہے، میں نے بہت ساری تاریخ کی کتابوں کو، بہت سارے علماء کی روایات کو دیکھ کر عکس اور نچوڑ اس بات کو نکالا کہ یہاں پر انہی غدار لوگ ملوث تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا تھا، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے بلا کر یہاں پر تنہا کر کے یزید کی فوج کے ذریعے انہیں شہید کروایا۔ اور یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس طرح انہیں مظلوم بنا کر شہید کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا، جنہوں نے بلایا وعدہ وفا نہیں کیا، اور یزید سے لے کر شمر اور عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے معصوم بچوں کو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت قیامت تک ان پر پڑتی رہے گی، اللہ کی مخلوق کی لعنت بھی ان پر پڑتی رہے گی۔ حسین کل بھی زندہ تھا اور حسین کا نظریہ آج بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسین کا نظریہ زندہ، حسین کا کردار، اور جن سے حسن و حسین نے بیعت کی تھی، جن پر اعتماد کیا تھا، جن سے محبت کا اظہار کیا تھا، ان سے ہماری ہمیشہ محبت ہے، اور جن سے حضرت حسن و حسین نے جنگ کی ان کے ساتھ ہماری قیامت تک جنگ ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ وقت مختصر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔